ناظرین السلام علیکم، میں عبدالغنی آپ کا تجلی پروڈکشن کے اس شو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں جناب ایچ عبدالرقیب صاحب۔ آپ جنرل سیکرٹری ہیں انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس کے اور کنوینر ہیں نیشنل کمیٹی آن اسلامک بینکنگ کے۔ جناب آپ کا اس شو میں خیر مقدم ہے، السلام علیکم۔ اسلامک بینکنگ ایک اہم موضوع رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پر مزید گفتگو کریں، ہم ناظرین کے لیے جاننا چاہیں گے کہ اسلامک بینکنگ کسے کہتے ہیں اور اس کے پیرامیٹرز پر آپ مختصر روشنی ڈالیے۔ بینکنگ جو ایک اہم شعبہ ہے، اور آج جو بینکنگ چل رہی ہے جسے ہم کنونشنل بینکنگ کہتے ہیں یا روایتی بینکنگ جو آج کے زمانے میں ہے، وہ سود کی بنیاد پر ہے، انٹرسٹ پر بنیادوں پر ہے۔ ہندوستان کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ انڈین بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کی یا 34 کی اس پہ چل رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامک بینکنگ میں جو ہے کوئی سود کی بنیاد نہیں ہوتی، انٹرسٹ فری ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ہے اسپیکولیشن نہیں ہوتا، انسرٹینٹی نہیں ہوتی، غیر یقینی کیفیت نہیں ہوتی۔ اور ایک تیسری بات، اہم بات یہ ہے کہ یہاں انویسٹمنٹ جو ہے، سرمایہ کاری جو ہے، وہ ایسے پروڈکٹس پر لگائے جاتے ہیں، ایسے انویسٹمنٹس پر لگائے جاتے ہیں جو حلال ہو، جو طیب ہو۔ مثال کے طور پر جو ہے یہ جو ہے انویسٹمنٹ اسلامک بینکاری جو ہے شراب پر یا پورنوگرافی پر یا جو ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن پر، اس قسم کی چیزوں پر جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں روایتی بینکاری جو ہے اس کو سرمایہ لگاتے ہیں اس میں، جس میں زیادہ سے زیادہ نفع ہو۔ اس میں نفع کو بھی دیکھا جاتا ہے اسلامک بینکاری میں، لیکن کون سے پروڈکٹس پر، کون سے چیزوں پر جو ہے اس میں لگایا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ اس میں جو ہے جو چیز کسی کے قبضے میں نہ ہو تو اس پر اس کی جو ہے کوئی تجارت نہیں ہوتی بینکنگ اور سرمایہ کاری میں۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ فیوچرز ہے، آپشنز ہے، یہ سب جو ہے کوئی چیز ہمارے قبضے میں نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے یہ کنونشنل بینکنگ میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن اسلامک بینکنگ میں سود حرام ہے، سود کے بغیر چلے گی، اس میں اسپیکولیشن نہیں ہوگا، اس میں جو ہے جو حرام چیزیں ہیں اس پر جو ہے انویسٹمنٹ نہیں ہوگا، اور جوے کی شکل کا کوئی کام جو ہے اس میں نہیں ہوگا۔ یہ اس میں دونوں میں بڑا فرق ہے جو اسلامک بینکنگ اور روایتی بینکنگ میں اسے ممتاز کرتی ہے اسلامک بینکنگ کو۔ اسلامک بینکنگ کو آخر اس قدر اہمیت کیوں حاصل ہے؟ کیا اسلام سے اس کا جڑا رہنا اس کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے یا واقعتاً معیشت سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، یہ مال جو ہے نا، جو ویلتھ جسے ہم کہتے ہیں، منی جسے ہم کہتے ہیں، یہ انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ قرآن جو ہے اسے قیام للناس کہتا ہے، جس کو جو ہے زندگی کا دار و مدار جیسی مال پر ہے۔ اور مال جو ہے انسان کے جسم میں خون کی طرح ہے، اور اس خون کو جو ہے پھیلانے کے لیے اعصاب ہوتے ہیں، نرو سسٹم ہوتے ہیں، اور یہ بینکنگ سسٹم جو ہے اس دولت کو، اس منی کو جو ہے پورے ہمارے سرکلز میں جو ہے اسے پورے اسٹرکچرز میں، اکنامک سسٹم میں جو ہے اسے پھیلاتا ہے، اور یہ اس کی بڑی اہمیت ہے مال کی۔ مثلاً جو ہے آپ دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے جو کہتا ہے قیام للناس کی بات بھی کہتا ہے، اور مال کے بغیر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مال کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو ہے اس پر کافی یہ کیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عرب کی دنیا میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے مال کمانے کے لیے جو ہے حضرت خدیجہ کا مال لے کے جو ہے مختلف علاقوں کو گئے، شام کو گئے اور اس کو گئے تھے۔ تو یہ مال کو حاصل کرنا، تجارت کرنا اور مال کو استعمال کرنا، یہ زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے معیشت کا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رزق کے جو ہے 10 حصے ہیں، اور اس میں سے 9 حصہ جو ہے تجارت سے حاصل ہوتا ہے، اور تجارت کرنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، اور مال کو حاصل کرنے کے لیے آج کے زمانے میں بینکنگ کے سسٹم کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس اسلامک بینکنگ کو جو ہے لایا جائے۔ یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ روایتی بینکنگ چلتا تھا، اور لیکن آج سے 2008 میں تقریباً 8-9-10 سال پہلے جو ہے امریکہ میں ایک بہت بڑا کرائسس آیا، جسے ہم سب پرائم مارٹگیج کرائسس کہتے ہیں۔ وہاں جو ہے جو لوگ قرض لینے کے مستحق نہیں تھے، غریب لوگ تھے، ان کو جو ہے گھر لینے کے بارے میں بڑے بڑے قرضے دیے گئے، اونچی انٹرسٹ ریٹ پر دیے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ قرض ادا نہیں کر سکے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک پورا سسٹم جو ہے وہاں کا فائنینشیل سسٹم اس کی وجہ سے دھڑام سے گر پڑا۔ ایسے ایسے ادارے
جو 150 سال سے کام کر رہے تھے، 100 سال سے کام کر رہے تھے، مثال کے طور پر لہمن بردرز ہے، واٹرویل ہے، سٹی بینک ہے، وہ سب جو ہے دیوالے کے پاس آ گئے، بینکرپٹ ہو گئے اور ان کو بیل آؤٹ کرنا پڑا امریکن کے گورنمنٹ کے لیے۔ تو اس کے بعد لوگوں نے سوچا کہ یہ ایسا سسٹم ہے جس میں جو ہے غریبوں کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، صرف مالداروں کے لیے حصہ ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تمہاری دولت جو ہے صرف مالداروں میں گردش کرتی ہے نہ پھرے، بلکہ سماج کے سارے انسانوں میں جو ہے اس کو پھیلنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اسلامک فائنانس اور بینکنگ جو ہے ایک انکلوسیو گروتھ، ہمہ جہتی گروتھ کی طرف جو ہے لوگوں کو دعوت دیتی ہے، نہ کہ صرف جو ہے روایتی بینکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جو ضمانت دے سکتا ہے، جسے ہم کولیٹرل کہتے ہیں، گارنٹی دے سکتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ ورتھینس ہے، وہ پروجیکٹ کو نہیں دیکھتے کہ پروجیکٹ انسانوں کے لیے بھلائی ہے یا نہیں ہے، وہ شراب کے لیے اور جوے کے لیے، کیزینوز کے لیے، اور یہ آئی پی ایل وغیرہ جو ہوتا ہے نا، اس میں انسانوں کا فائدہ زیادہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں فائدہ نفع ہوتا ہے، صرف اور صرف نفع دیکھتی ہے کنونشنل بینکنگ، لیکن اسلامک بینکنگ دیکھتی ہے کیا یہ انسانوں کے لیے صحیح ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے سماج کے لوگوں کا، ان کے اخلاق تو نہیں بگڑتے ہیں، اور یہ غریبوں کے لیے، مالداروں کے لیے، سارے انکلوسیو گروتھ کہتے ہیں ہم اس کو اکنامک ٹرم میں، کیا یہ انکلوسیو گروتھ ہے؟ تو اسلامک بینکنگ کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انکلوسیو گروتھ ہے، سارے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس لیے جو ہے 2008 کے بعد جو ہے پوری دنیا میں جو ہے ایک قسم کا ایک متبادل، ایک آلٹرنیٹیو کے حیثیت سے اسلامک بینکنگ جو ہے قائم ہوا ہے۔ آپ غور کریں گے کہ یہ صرف مسلم ممالک میں نہیں ہے، بلکہ جو انڈسٹریلائز کنٹریز ہیں، جو سیکولر ممالک ہیں، جو ایڈوانس ماڈرن کنٹریز ہیں، مثال کے طور پر انگلینڈ ہے، سنگاپور ہے، ہانگ کانگ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ان سارے ممالک میں جو ہے اسلامک بینکنگ ابھر رہا ہے، اور آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ لندن جو ہے آج دنیا کا اسلامک ہب ہے، اور وہاں کے پرائم منسٹر نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو میک لنڈن ایز اے ہب اینڈ ہوم آف اسلامک فائنانس۔ تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ انسانوں کو ایک ایسے بینکنگ سسٹم کی ضرورت ہے جس میں سارے لوگوں کو فائدہ ہو، جس میں استحصال نہ ہو، ایکسپلائٹیشن نہ ہو، اور صرف مالداروں کو جو ہے یہ قرضے نہ دے، مالداروں کے کام نہ آئے، بلکہ سارے انسانوں کو فائدہ ہو۔ تو یہ اسلامک بینکنگ جو ہے یہ ابھر کے آ رہا ہے دنیا میں آلٹرنیٹ کی حیثیت سے، اور پوری دنیا جو ہے اس کی طرف دیکھ رہی۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ 2008 کے بعد کئی ممالک اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، خود ہمارے ہندوستان میں منموہن سنگھ جی کے دور میں سنا گیا تھا کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ اسلامک بینکنگ کو ہندوستان میں رائج کرے۔ اب تک اس پر کیا پیش رفت ہوئی ہے، آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اصل میں کیا ہوا، 2006 میں جو ہے حکومت نے جو ہے ریزرو بینک آف انڈیا نے ایک کمیٹی مقرر کی، کیا یہ فیزیبل ہے، اسلامک فائنانس کے پروڈکٹس انڈیا میں چل سکتے ہیں؟ تو یہ وہاں کے آر بی آئی کے ایک آفیسر تھے، ان کا نام تھا آنند سنہا، ان کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بنی، آنند سنہا کمیٹی بنی۔ اب ورکنگ کمیٹی تھی وہ، اس میں مختلف بینک کے لوگ تھے، اور اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ سسٹم تو بہت اچھا ہے، انکلوسیو ہے اور سارے انسانوں کے لیے ہے، اور یہ لیکن ہمارا ہندوستانی قانون جو ہے، انڈین بینکنگ ریگولیشن ایکٹ جو ہے، وہ جو ہے اس کے متحمل نہیں ہے، اس میں سوائے انٹرسٹ کے نان انٹرسٹ بیس پر کوئی کام نہیں چل سکتا۔ اگر اس کو لانا ہو تو ہم کو جو ہے اس میں ترمیم کرنا پڑے گا اس بینکنگ ریگولیشن ایکٹ میں، اور اس کے لیے نئے قوانین بنانی پڑے گی۔ لیکن اس کو یہ اس لیے کہ ایک انٹرنل کمیٹی تھی آر بی آئی کی، ریزرو بینک آف انڈیا کی، اور یہ ان کے لیے مخصوص تھا، تو ہم نے جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے ذریعے سے اسے حاصل کرنے کی کوشش کی، تو معلوم ہوا کہ اس میں جو ممبرز تھے آنند سنہا کمیٹی میں، اس میں کوئی بھی ایکسپرٹ نہیں تھا جو اسلامک فائنانس اور بینکنگ کو جانتا ہو۔ اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے دنیا میں جو ماڈرن، جیسے میں نے کہا ماڈرن انڈسٹریلائزڈ اور سیکولر کنٹریز میں جو پیش رفت ہوئی ہے بینکنگ قوانین میں، جیسے روایتی بینکنگ قوانین ہے انڈیا کی طرح، انہوں نے کیسے اسے اکاموڈیٹ کیا اسلامک فائنانس کو۔ مثال کے طور پر انگلینڈ ہے، وہاں ایف ایس اے ہے، فائنینشیل سروس اتھارٹی ہے، جو وہ قوانین کو بناتی ہے، اس نے اسلامک فائنانس کو جو ہے اس میں کنونشنل بینکنگ میں اسے مرج کیا تھا، اکوموڈیٹ کیا تھا۔ اسی طرح سنگاپور میں سنگاپور کا مانیٹری اتھارٹی آف سنگاپور، اس نے جو ہے اس کو اکوموڈیٹ کیا تھا، لیکن ہمارے جو بینک کا جو ورکنگ کمیٹی تھی ریزرو بینک کی، اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے دنیا بھر میں جو اسلامک بینکنگ اور فائنانس کا سسٹم ہے، اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اسے صحیح طریقے سے چلانے کے لیے دنیا میں بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں۔ مثال کے طور پر بحرین میں ایک ہے آیوفی نام کی، آڈیٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ آرگنائزیشن آف اسلامک فائنانس
इंस्टीट्यूशन IOFI, और उसमें दुनिया भर के शरिया स्कॉलर्स भी हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, कैसे चलाना है इसको, कन्वेंशनल बैंक में इसको कैसे अकोमोडेट करना है, वो क़वानीन बनाती है। इसी तरीके से एक और इंस्टीट्यूशन है मलेशिया में, उसका नाम है IFSB, इस्लामिक फाइनेंस सर्विस सोसाइटी, वो बोर्ड, सर्विस बोर्ड, तो लेकिन उसको रेफर ही नहीं किया। इन्होंने देखा कि पुरानी किताबें चंद देखी और कट एंड पेस्ट करके ये रिपोर्ट बना दी। तो हमने इनसे सवाल किया, आनंद सिन्हा कमेटी के लोगों से, रिजर्व बैंक के, कि भाई आप इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग बनाना चाहते हैं और कन्वेंशनल बैंकिंग के एक्सपर्ट्स को बिठाया है, कहीं ऐसा नहीं होता दुनिया में कि आप क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे हैं और एम्पायर जो है फुटबॉल का एम्पायर डाल रहे हैं, तो उसको क्या समझ में आएगी। तो हमने उसको कहा कि भाई आपने दुनिया भर में जो तजुर्बे हो रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस और बैंकिंग के, इंग्लैंड का, सिंगापुर का, उसको भी रेफर नहीं किया है। और जो इंस्टीट्यूशंस है रेगुलेटिंग एसोसिएशंस, वो जो IOFI है, IFSB है, उसको भी नहीं रेफर किया है। हमने डिमांड किया हुकूमत से कि भाई इसको जो है आप अलहदा रखो और इसके जो सिफारिशात हैं वो सही नहीं है, उन्होंने डीप स्टडी नहीं की है, एक नई कमेटी बनाई जाए। तो उसके बाद जो है एक और चीज़ जो हुई है उसमें, मनमोहन सिंह साहब जब थे तो वहाँ दुनिया में नए नए फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो है नए नए चीज़ें आ रही थी, पेचीदगी आ रही थी, दुनिया भर में जो है रेगुलेशंस चेंज हो रहे थे। तो उन्होंने एक कमेटी मुकर्रर की, वो डॉक्टर रघुराम राजन की सरकर्दगी में, जो उस ज़माने में जो है वो अमेरिका में प्रोफेसर थे और इससे पहले जो है IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके चीफ इकोनॉमिस्ट थे इंडिया के। तो उनकी सरकर्दगी में एक कमेटी बनी CFSR के नाम से, कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। उसको जो है उन्होंने कहा कि आइंदा 15-20 साल में फाइनेंस में और बैंकिंग में क्या क्या हमारे लिए रेगुलेशंस में चेंज लाने की ज़रूरत है, उस पर एक कमेटी बनाई। 15 रुकनी मेंबर्स की कमेटी थी। उसमें हिंदुस्तान के माने हुए बैंकर्स भी थे और फिर जो है उसमें लीगल एक्सपर्ट्स भी थे और इकोनॉमिक्स के और फाइनेंस के लोग भी थे। उन्होंने मिलकर जो है एक रिपोर्ट तैयार की। हमारे हिंदुस्तान में ये होता है कि जब भी ऐसी किस्म की रिपोर्टें बनती है, गवर्नमेंट रिपोर्ट, उसे वेबसाइट में डालती है और कहती है कि भाई आप जो है अगर आपको इसमें कुछ तरमीम लाना हो, इसके बारे में कुछ इश्काल हो तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हमने देखा कि आइंदा 15-20 साल का जो नक्शा उन्होंने पेश किया है कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में, उसमें इस्लामिक बैंकिंग का नाम ही नहीं है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन की, उससे मुलाकात की डॉक्टर रघुराम राजन से, फिर उसकी कमेटी के मेंबरों से, और फिर हिंदुस्तान में भी बाहर के मुल्कों में भी हमने सेमिनार किया और फिर उसके रिकमेंडेशंस को दिए। तो आखिरकार फाइनल इसमें जो है उन्होंने 2 पैराग्राफ उसमें ऐड कर दिए। उसमें उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने अक़ीदे की बुनियाद पर जो है इंटरेस्ट को जो है सही नहीं समझते और इनके लिए जो है इस बैंकिंग सेक्टर में इसमें गुंजाइश पैदा करने की ज़रूरत है, एक इंटरेस्ट फ्री सिस्टम को लाने की ज़रूरत है। और उन्होंने सिफारिश की कि हिंदुस्तान के जो बैंकिंग ये हैं प्रोसेस है उसमें जो है इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग को भी लाया जाए। मज़ीद उन्होंने कहा कि इससे जो है हमजहती इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो सकता है और एक नए तरीके से इनोवेशन भी होगा, नए तरीके से ये इसका काम को भी होगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप था कि प्लानिंग कमीशन के एक बड़े हाई लेवल कमेटी ने जो है इसकी सिफारिश की कि बिलासूदी फाइनेंस जो है बैंकिंग में आना चाहिए। उसके बाद जो है हमने बहुत सारी बातें रखी उसके सामने भी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास जो है पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं थी और जो पुरानी कमेटी थी आनंद सिन्हा की कमेटी, वो जो है तरमीम ही करना चाहती थी। लेकिन हमने जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए और हुकूमत को सबमिट किया, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी और रिजर्व बैंक को भी, कि जैसे इंग्लैंड में, जैसे सिंगापुर में उन्होंने हमारे जो बैंकिंग एक्ट है उसी में अकोमोडेट किया है, इसको करने की ज़रूरत है। लेकिन इसलिए कि आनंद सिन्हा मौजूद थे वहाँ पर डिप्टी गवर्नर के हैसियत से, वो ये नहीं हो सका। तो ये मुख्तलिफ हमने कोशिशें की हैं और अभी मालूम हुआ कि पार्लियामेंट में जब ये सवाल उठा अभी 2 साल पहले मनमोहन सिंह के ज़माने ही में, तो उन्होंने कहा कि जो सिफारिश आई है रघुराम राजन कमेटी की, वो आप गवर्नर भी हो गए हैं रिजर्व बैंक के, रघुराम राजन जिन्होंने सिफारिश की। तो हमने उनसे भी मुलाकात की कि भाई आपने सिफारिश की थी, आप गवर्नर बन गए हैं तो आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो आप फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिजर्व बैंक से कहा है कि आप एक नई कमेटी बनाएं और फिर एक नई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करें। और वो मालूम हुआ कि ये कमेटी जो है उसने फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दी है और ये RBI इस पर गौर कर रही है। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हुकूमत इस पर कोई एक्शन लेगी और इस मुल्क में जो है
इस्लामिक बैंकिंग, या उसका नाम जो है दूसरा होगा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, इसलिए कि इस्लामिक के नाम से जो है बहुत सारे लोगों को गलतफहमियां होती हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आप अल्टरनेट बैंकिंग जैसे इंग्लैंड में है, या जो है पार्टिसिपेटरी बैंकिंग, टर्की में पार्टिसिपेटरी बैंकिंग कहते हैं उसको, उस नाम से, या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, लेकिन कोई भी नाम रख लीजिए, लेकिन जो उसूल हैं इस्लामिक फाइनेंस एंड बैंकिंग के, जो प्रिंसिपल्स हैं कि सूद के बगैर हो, ये जो है गलत किस्म के हराम कामों में जो खबीसात हैं उसमें इन्वेस्टमेंट ना करे, स्पेकुलेशन ना हो, और ये जुआ और सट्टा ना हो इसमें, ये सारी चीज़ें अगर हों तो हम नाम से हमको कोई गर्ज नहीं है, आप कोई भी नाम रख लीजिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह पेशरफ्त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग की पेशरफ्त पर रोशनी डालने के लिए। हम नाज़रीन के लिए ये जानना चाहेंगे कि हुकूमत के अलावा क्या हिंदुस्तानी दानिशवरान व माहिरीन मईशत इस पर गौर व फिक्र संजीदगी से कर रहे हैं? अभी विदर्भा में किसानों की खुदकुशी हुई, तो आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एग्रीकल्चर ये हैं साइंटिस्ट हैं हमारे स्वामीनाथन साहब, उन्होंने कहा कि अगर विदर्भा में जो किसान जो है ख़ुदकुशी कर रहे हैं उसका हल जो है इस्लामिक बैंकिंग में है, इसलिए कि ज़ीरो इंटरेस्ट पर काम कर रहा है और फिर इसमें जो है बड़ी सहूलतें हैं, तो अगर ये आएगा तो जो है ये हो सकता है। तो इसी तरीके से जो हिंदुस्तान में जो है कृष्णा अय्यर हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये सिस्टम अगर आए तो इससे गुर्बत दूर हो सकती है और सारे इंसानों का भला हो सकता है। तो यहाँ मुख्तलिफ लोग, न सिर्फ मुस्लिम लोग बल्कि गैर मुस्लिम अहबाब भी बहुत सारे इकनॉमिक टाइम्स में और फिर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में इस पर रिसर्च भी हो रहा है, इसके रिकमेंडेशंस भी हो रहे हैं। और एक ख़ास बात आपको ये बताना चाहूँगा कि इस्लामिक फाइनेंस का एक प्रोडक्ट है जिसे हम सुकूक के नाम से याद करते हैं। सुकूक ये है कि इस बॉन्ड है, जैसे हुकूमत बॉन्ड इशू करती है, कोई बड़ा काम करना चाहे तो 5,000 करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड्स इशू करती है। लेकिन आज दुनिया में जो है 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ जो है आज के बैंक जो है 2 या 3 साल के लिए दे सकते हैं, लेकिन सुकूक के ज़रिए से जो है लोग 10 साल 20 साल के लिए भी पैसा वसूल करते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि असेट होता है, असासा किस पर जो है ये खर्च, ये असासा लगाया जाता है। मसलन एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट में 10,000 करोड़ रुपए लगता है, कोई बहुत बड़ा एनर्जी का प्रोडक्ट है उसमें 15,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है, तो हुकूमत ऐलान करेगी कि ये प्रोजेक्ट है, इस पर जो है सुकूक हम, इजारा सुकूक हम ला रहे हैं। जब वो बन जाएगा तो वो जो है लीज पे देती है, उसका किराया आता है, तो ये किराया शेयर होल्डर्स को आता है। इससे जो मालूम होता है कि हमारा सरमाया किस में लगा है और हमको क्या मिलेगा। तो ये इस्लामिक प्रोडक्ट है। आज दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो है ये सुकूक दुनिया में छा रहा है। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में इसके बारे में तजुर्बा हो रहा है। फर्स्ट गवर्नमेंट ने खुद सावरिन सुकूक कहते हैं इसे, उसे अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ने। जर्मनी में चल रहा है, जापान में चल रहा है। तो दुनिया में जो है सुकूक का बड़ा है। तो हम ये कहते हैं कि मोदी जी के सरकार से भी हमने अपील की कि आप जो है 100 स्मार्ट सिटीज़ बनाना चाहते हैं, उसके लिए $2 ट्रिलियन की ज़रूरत है। आप जो है डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी बनाना चाहते हैं, ये पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे आएंगे कि अगर आप पार्टनरशिप के ज़रिए से एसेट बेस पर लाएंगे तो ये सब सारी चीज़ें मिलेंगी। ये बैंकों के ज़रिए से आपको कर्जे पर नहीं मिलेगी। तो ये भी गौर कर रही है हुकूमत, जो है गौर कर रही है। अभी G20 का एक समिट हुआ था तुर्की में, तो वहाँ जो है दुनिया भर के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या जो गवर्नर्स हैं रिजर्व बैंक के, सेंट्रल बैंक से, वो सब मिले थे। तो वहाँ उन्होंने फैसला किया कि हम सुकूक को जो है हमारे मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में लाएंगे और इसके ज़रिए से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पेशरफ्त हो रही हैं हुकूमत के ज़रिए से। RBI से मुझे भी, इंडियन सेंटर फॉर इस्लामिक फाइनेंस को आया कि तुर्की में जो फैसले हुए हैं उसके बारे में हिंदुस्तान की हुकूमत भी, RBI भी जो है इस पर संजीदगी के साथ गौर कर रही है। और हम आपकी बात से हम इत्तेफाक करते हैं कि यहाँ होना चाहिए, ये बात मुझे भी आई है। इसी तरीके से RBI ने एक और कमेटी मुकर्रर की है, उसका नाम है मीडियम टर्म पाथ फॉर फाइनेंशियल इंक्लूशन। इसलिए कि आप देखते हैं कि 40 साल हो गए, सारे बैंकों को जो है खौबियाँ लिया गया, नेशनलाइज कर लिया गया। इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के 60% लोग बैंकिंग सेक्टर में नहीं है, उनको कोई जो हिस्सा नहीं है। और उसमें ख़ास तौर पर छोटे किसान हैं, छोटे ताजिर हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, और फिर जो है जो औरतें हैं और मार्जिनलाइज माइनॉरिटीज इसके लोग हैं, उनके लिए उसमें बैंकिंग सेक्टर में कोई जगह नहीं है। मिसाल के तौर पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो मुसलमानों की समाजी, सोशल एंड इकनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस पर जो है एक कमेटी बनाई थी मनमोहन सिंह के ज़माने में। उसने कहा कि
جہاں جہاں مسلمان زیادہ ہیں، میجارٹی ایریا ہے، بینکنگ نے اسے جو ہے نیگیٹو زون قرار دیا ہے، وہاں بینک چلتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ساری چیزیں آنے کے بعد حکومت غور کر رہی ہے کہ ان سب کو یہ کرنے کے لیے، سارے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسلامک بینکنگ یا انٹرسٹ فری بینکنگ یا پارٹیسپیٹری بینکنگ کی سخت ضرورت ہے۔ اس سے جو ہے سارے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کے سنجیدہ لوگ، یہاں کے انڈیا جو ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو لوگ جو اس کو چاہے وہ کوئی بھی لیبل ہو، کہیں سے بھی آتا ہو، تو اس کا خیر ویلکم کرتے ہیں۔ اور ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کی حکومت بھی، یہاں کے پولیٹیشنز بھی، یہاں کے ریگولیٹرز بھی اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے اور اس کو انٹروڈیوس کرنے کی جلد از جلد کوشش کریں گے۔ آپ کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک میں اسلامک بینکنگ پر کچھ نہ کچھ عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں، تو کیا ہندوستان میں مستقبل قریب میں حکومت یا حکومتی ادارے اس معاملے پر سنجیدگی سے کچھ عملی اقدامات کریں گے؟ ایسے کچھ امکانات موجود ہیں؟ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت جلد یہ ہوگا۔ خاص طور پر آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ 2009 میں کیرلا میں جو ہے، کیرلا کی گورنمنٹ جو ہے کمیونسٹ گورنمنٹ تھی، LDF کی گورنمنٹ تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ کیرلا کے لوگ جو ہے مڈل ایسٹ میں بہت ہیں، اور ہر سال جو ہے تقریباً 50,000 کروڑ روپے جو ہیں وہاں سے کیرلا کو آتے ہیں، اور اس میں آدھا پیسہ جو ہے مسلمانوں کا ہے، 25,000 کروڑ روپے۔ جب دیکھا کہ جو غیر مسلم ہیں، جو لوگ جو ہے نان مسلمس ہیں، ان کا پیسہ تو اکنامک ایکٹیویٹی میں آتا ہے، حکومت کے اس میں لگتا ہے اور اکنامک ایکٹیویٹی میں لگتا ہے، لیکن مسلمانوں کا پیسہ کہاں لگتا ہے؟ اس کے لیے وہاں کے فائنانس منسٹر نے ایک رپورٹ تیار کی، وہاں کے ایک سینٹر فار ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں، اور اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان گولڈ خریدتا ہے، یا تو زمین خریدتا ہے، یا بیکار قسم کے جو ہے کاموں میں، فضول خرچوں میں لگاتا ہے۔ تو اس کے لیے کیوں ایسا کرتا ہے، یہ سوال بھی اس نے رکھا۔ اس نے کہا کہ مسلمان جو ہے سودی کاروبار میں، جو سودی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتا، اگر اس کے لیے شریعہ کمپلائنٹ، شریعت کے مطابق ایک فائنینشیل پروڈکٹ ہو تو وہ جو اس میں انویسٹ کر سکتا ہے۔ اس نے جو دنیا کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، مالیاتی انسٹیٹیوشن، ارنسٹ اینڈ ینگ نام کا، اس کو بولا کہ بھئی آج کے ہندوستان کے قوانین، فائنینشیل اور بینکنگ قوانین کے ذریعے سے کون سا پروڈکٹ ہم بنا سکتے ہیں۔ تو اس نے 1,000 کروڑ روپے کا ایک یہ بنایا، NBFC کہتے ہیں، نان بینکنگ فائنینشیل کارپوریشن، اس کو بنایا، اور پھر کہا کہ ہم اس میں جو ہے 11% جو ہے کیرلا کی حکومت کا حصہ ہوگا، اور 89% جو ہے باہر کے NRIs جو اس پہ خرچ کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر سبرامنیم سوامی نے کیا کیا، اس نے کہا کہ یہ ملک سیکولر ہے، اس میں ایک اسلامی فائنانس پروڈکٹ کا یہ ہے، اور پھر آپ کی گورنمنٹ کمیونسٹ گورنمنٹ ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور اس میں 11% جو ہے کیرلا کی گورنمنٹ کا ہے، یہ تو ٹیکس پیئرز منی کو جو ہے غلط استعمال کرنے کا۔ کورٹ میں چلا گیا اس نے کہ بھئی اس کو روک دو، یہ انڈیا کے سیکولر کنٹری میں ہونے کی چیز نہیں ہے۔ تو ہم نے بتایا کہ اگر یہ پیسہ جو آتا ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حکومت کا استعمال کرنا چاہتی ہے، لوگوں کو روڈ ٹرانسپورٹ میں یا بلٹ ٹرینز میں یوز کرنا چاہے، اکنامک ایکٹیویٹیز میں آنا چاہتی ہے، تو ہندوستان کا قانون جیسے روکتا نہیں ہے۔ تو بڑی بحث ہوئی، سیکولرزم، ہندوستان کا سیکولرزم کیا ہے، شریعہ انویسٹمنٹ کے طریقے کیا ہیں۔ آخر میں ہائی کورٹ آف کیرلا نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کی سیکولرزم اس کو روکتی نہیں ہے کہ یہاں اسلامی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ وہاں جو ہے چیئرمین فائنینشیل سروسز کے نام سے ایک NBFC قائم ہے۔ تو اس سے ہمیں امید بنتی ہے کہ ہندوستان میں بھی بہت جلد جو ہے، اس لیے کہ کمیٹی بھی مقرر ہو گئی ہے ریزرو بینک کی، اور اس نے پازیٹیو معلوم ہوا کہ اس نے پازیٹیو رپورٹ بھی دی ہے، اور حکومت کو جو ہے ورلڈ بینک کے ذریعے سے بھی، IMF کے ذریعے سے بھی، G20 کے ذریعے سے بھی یہ پڑ رہا ہے کہ پوری دنیا میں چل رہا ہے، تو کیوں نہیں ہندوستان اس میں آگے بڑھے، اس کو استعمال کرے۔ تو یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، ہمیں امید ہے کہ یہ ساری چیز ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں اویئرنیس نہیں ہے، خود مسلمانوں میں بھی اویئرنیس نہیں ہے کہ اس کی کیا اہمیت ہے، فائنانس کی کیا اہمیت ہے، بینکنگ کی کیا اہمیت ہے، مسلمانوں کو معلوم ہے۔ اور غیر مسلموں میں غلط فہمی ہے کہ یہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اسلامک بینکنگ ایسا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اٹ از ناٹ مسلم اسپیسیفک۔ آپ جانیں گے کہ ملیشیا جو ہے اسلامک بینکنگ کا ہب ہے، وہاں 40% لوگ جو ہے وہ چائنیز ہیں۔ یہاں جیسے مارواڑی لوگ ہوتے ہیں جو ایسا بچا کے رکھتے ہیں سود پر، ویسے لوگ جو اسلامک بینکنگ کے کسٹمر ہیں 40% ملیشیا میں،
اور 20% جو ہے انگلینڈ میں جو 20% وائٹ لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. اس مسکنسیپشن کو بھی ہم دور کریں گے اور اویئرنیس کریٹ کریں گے مسلمانوں میں کہ بھائی دولت کو, کریشن آف ویلتھ از ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کے پاس دولت نہ ہو تو نہ عزت ہوگی, نہ آپ اکنامک ایکٹیویٹی میں حصہ لے سکیں گے, اور نہ آپ ایک خوشحال زندگی گزار سکیں گے. اور جو آپ پر احکامات ہیں, زکوٰۃ کو دینا, حج کرنا, صدقہ و خیرات کرنا, یہ سارے کام اسی وقت ہو سکتے ہیں جب کہ آپ کے پاس پیسے ہوں. تو پیسے کی اہمیت, فائنینشیل لٹریسی کہتے ہیں ہم اس کو. فائنینشیل لٹریسی, مال کے تعلق سے, سرمایہ کے تعلق سے ہم جانکاری لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غریب بھی بچا سکتا ہے اور وہ انویسٹ کر سکتا ہے. چھوٹے چھوٹے اماؤنٹ بھی 100 روپے 200 روپے بچا کے وہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے, اسٹاکس میں لگا سکتا ہے اور اس میں پروفٹ کما سکتا ہے. یہ لٹریسی بھی ہم لانا چاہتے ہیں. جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی اگر ریمو ہو جائے تو ایک اویئرنیس ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں کہ بھائی اس کو حاصل کرنے کا آواز تو دو. یہ جمہوری ملک ہے, یہ سارے لوگوں کا ملک ہے, اور اس میں جمہوریت میں جو ہے جو چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ آواز اٹھائیں گے, ایم پیز سے ملیں گے, پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں گے, لوگوں سے باتیں کریں گے, اس کو جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے. یہ کیسے جو ہے اس روایتی بینکاری اور سرمایہ کاری کے علاوہ سارے انسانوں کے لیے کیسا فائدہ مند ہے. تو ہمیں امید ہے کہ ہندوستان کے لوگ بھی بہت ہی امن پسند ہیں, اچھی چیزوں کو پسند کرتے ہیں, اور ہمارا ملک جو ڈیموکریٹک کنٹری ہے, پلورل سوسائٹی ہے, اور اچھے کاموں کو ہمیشہ ہندوستان کی سرزمین نے قبول کیا ہے. اور ہم یقین ہے کہ حکومت بھی اس کو لائے گی اور سارے لوگوں کو, انسانوں کو فائدہ پہنچے گا اور مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ. شکریہ جناب. ایک آخری سوال, کیا دنیا میں کہیں کسی جگہ پر ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ اس ماڈل پر بینکنگ اور فائنینشیل اداروں نے کوئی مثال کوئی قائم کی ہو, تجربہ کیا ہو, مثالی تجربہ؟ دنیا میں آج 75 ممالک میں 300 سے زیادہ ادارے بینکنگ اور اس کے کام کرتے ہیں. نہ صرف بینک بلکہ جو ہے ابھی جو انشورنس کی کمپنی ہے نا, یہ جو انشورنس ہے یہ جو سود اور سٹے پر منحصر ہے, چانس پر ہے, تو اس کے بجائے ایک تکافل نام کی چیز ہوتی ہے جو میوچول انشورنس کی بات ہوتی ہے. اس میں جو ہے سارے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ تکافل بھی ہے, بینکنگ بھی ہے, اور پھر جو مختلف سکوک کے بارے میں آپ کو بتایا میں نے, تو اس قسم کے مختلف پروڈکٹس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہیں. 300 ممالک میں ہیں اور 75 ممالک میں 300 ادارے کام کر رہے ہیں. اور حال یہ ہے کہ آج جو ہے IMF کے جو چیف ہیں لاگاردے, وہ کہتی ہیں کہ اس کو جو ہے پوری دنیا میں آنا چاہیے, اس کو مزید جو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پھر ورلڈ بینک کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم اسے پریارٹی سیکٹر کرتے ہیں, یہ جو ہے ترجیحی سیکٹر میں آنا چاہیے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ مختلف کنٹریز میں جو ہوئے ہیں تو اس سے جو ہندوستان کو بھی فائدہ ہوگا, اور یہاں بھی یہ بہت جلد جو ہے یہ آئے گا انشاءاللہ. جناب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے شو میں تشریف لانے کے لیے. ناظرین, یہ تھے جناب ایچ عبدالرقیب صاحب, جنرل سیکرٹری انڈین سینٹر فار اسلامک فائنانس. ہم پھر سے آپ کی خدمت میں بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے لیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.